پانچواں سوال ہے، ان کا سوال قبر سے متعلق ہے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں، نیک و کار اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، روحیں آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، اور جو لوگ برے لوگ ہوتے ہیں کافر اور برے لوگ، کافروں کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، وہ نیچے ہے زمین کے اندر۔ تو روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں، وہیں رہتی ہیں، اور وہاں سے پھر آتی نہیں ہیں۔ یہ تصور یہ غلط ہے کہ روحیں آتی رہتی ہیں وہاں سے جو ہیں وہ بھٹکتی رہتی ہیں، یہ تصور غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے اور جاہلی تصور ہے یہ۔ اور ہمارے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور معلوم نہیں کہاں سے در آیا ہے اور کہاں سے یہ چیز آ چکی ہے۔ اب دوسرا اس سوال کا جز یہ ہے کہ نیک و کار اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، قبر جو ہے میں جو دیا جاتا ہے وہ عالم برزخی ہے، یعنی جب انسان مر گیا اس کے بعد میدان حشر قیامت کے قائم ہونے تک جو عرصہ ہے وہ اس کو برزخ کہتے ہیں، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ وہ نہ اس کا دنیا سے تعلق ہے، نہ اس کو عالم آخرت سے اس کا تعلق ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ قبر کے اندر جو انسان کو عذاب ہوتا ہے، جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، وہ بھی عذاب قبر جو ہے وہ بھی برزخ ہی سے تعلق ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو آپ جانتی ہیں جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو مردے وہ منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کر سوال کرتے ہیں، اور نیک ہوتا ہے سوال جواب صحیح دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تم کو اب کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو وسیع سے وسیع تر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذا مات الانسان قامت قیامت ہو، انسان جب مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کا دور شروع ہو گیا۔ اور یہ قیامت کی برزخ جو ہے یہ پہلی منزل ہے، یہ قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ، مثلا منکر نکیر نے سوال کیا اس میں کامیاب ہو گیا وہ، تو اس کو جو ہے اس کی جنت کی کیاری کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ بذات خود کچھ نہیں ہے، انسان کا عمل خود بناتا ہے۔ نیک ہے تو جنت کی کیاری ہے اس کے لیے، اور اگر برا ہے، کافر ہے، کہیں جلا دیا گیا، پھینک دیا گیا ہے، کہیں پر بھی ہو، تو ان کی نکیر آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، بیٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ دین سوال ہوتا ہے جواب نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ دباتی ہے تو اس کی ہڈی پسلی جو ہے ادھر کی پسلی ادھر سے مل جاتی ہے، اور پھر اژدہے اور سانپ اور آگ کو اس پر جو ہے کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون کے بارے میں قرآن سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صبح شام ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے حدیث میں ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، اور دوسری بخاری کے اندر ہے، بخاری کے اندر تو ذرا تفصیل سے ہے، لیکن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چگلی کھاتا تھا، چگلی کرتا تھا، اور ایک دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہے ہوتا ہے، اور یہ عذاب قبر جو ہوتا ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، عالم دنیا سے یا عالم آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائی یہ قبر کے عذاب سے بچتے رہنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبر میں اگر کامیابی مل گئی تو صحیح معنوں میں آگے کی منزل بھی آسان ہوگی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے، جب وہ قبر سے گزرتے تھے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اس طرح سے روتے تھے کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے، اور آپ کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم کو پتہ نہیں ہے، یہ قیامت کی پہلی منزل ہے، پہلا دینہ ہے بھائی، اگر یہاں پر کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی منزل سب آسان ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سوال جو ہے واضح ہو گیا ہوگا۔
چھٹا سوال ہے ان کا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی مومن شخص کو اپنی موت کی خبر پہلے سے ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو کہ فلاں وقت میں اس کو موت آ جائے گی. جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سے بھی ارے معلوم کیا گیا تھا کہ آپ کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اپنی صحابہ کرام سے خاطب کر کے کہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تھے. تو یہ موت جو ہے کس وقت آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جن 5 چیزوں کو فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے موت، جس کا علم صرف اور صرف جو ہے اللہ کو ہے. عندہ علم الساعہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر اس کا انتقال ہوگا، کس وقت ہوگا، کہیں ہوگا. ہاں بس یہ ہے کہ کبھی کبھی آثار و قرائن سے کبھی آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بھائی اب اس کے آخری وقت جو ہے قریب ہے، لیکن کس وقت آئے گی موت اور کب آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بس اپنے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہے تو جتنا بتایا ہے اتنی بس معلوم ہے. یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اور صرف کسی کو کیا ہوتا ہے، اللہ ہی کو ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ملاقات اس کے فوت ہوئے رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ اس کی تو کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. لیکن ہاں اتنی بات ملتی ہے ضرور، اور قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی اس کی یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب رشتہ دار وہاں پر جنت میں ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور باقاعدہ بیٹھ کر کے ملاقاتیں ہوں گی رشتہ داروں سے، اور سب سے جو ہے ملیں گے، ملاقات کریں گے. لیکن یہ کہ عالم برزخ میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی روایت جو ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ہم کو دلیل نہیں ملتی ہے اس سلسلے میں. اس لیے جب حدیثیں خاموش ہیں اس بارے میں خاموشی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی کیا رہیں، خاموشی رہیں. کیا مرنے والے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے؟ جی، جب اس کو مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے تو وہ اس وقت، اس لیے بہت سے لوگوں کے نزدیک جیسے مالکیہ وغیرہ کے یہاں یہ ہے کہ اس وقت اس کے گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے وہاں پر جو ہے وہ کلمہ تلقین کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی تم سے ابھی یہ سوال کریں گے منکر نکیر، تم اس کا جواب یہ دینا جیسے تم زندگی گزارتے تھے اسی طرح سے زندگی گزارنا اور اسی طرح سے رہنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ان کو زندہ کریں گے، وہ آتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں. مومن ہے تو تینوں سوال یہی صحیح دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کو تلقین کرو، اور یہ گو کہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے. اس لیے ملک شام کے لوگ تو باقاعدہ ان کے یہاں تلقین کرتے تھے لوگ قبروں پر بیٹھ کر کے. اور اس سے تلقین کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے نکیر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ تلقین کر رہے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرے والے سے کہ ارے بھائی چلو چلتے ہیں، یہ تو یہاں تو لوگ تلقین ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صحیح جواب دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی، تو اس لیے جو ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا دنیا سے سلسلہ چل چکا ہے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے قریبی یاد نہیں آتے، یعنی اس کے پیچھے والے یاد رہ جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار اور قریبی یاد نہیں آتے، یعنی اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ اب یہاں سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو، اس کو لوگوں کو یاد کرتا ہے کہ اس کو کوئی تسلی، کوئی تشفی، کوئی اس طرح کی تلقین کرے. اس لیے وہ ضعیف روایت ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے تو مکروہ قرار دیا ہے کہ تلقین کرنے کو. لیکن چونکہ بہت سے محدثین نے، فقہ السنہ کے جو مصنف ہیں سید سابق صاحب، وہ بھی حالانکہ سلفی ہیں، اور وہ اس پہ شیخ البانی کے بھی ان کی فقہ السنہ پہ تحقیق ہے، اور بھی 3 سلفیوں کا نام اس پر لکھا ہوا ہے. ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس میں اگر تلقین کی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس سے اس کو تسلی ملتی ہے. تو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے قریبی رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ اس کی تلقین کی جائے اور اس کو جو ہے اس سے تسلی ملے.